بچے توجہ دیں، یہ دراصل علم لینے والوں، علم دوست، پڑھائی لکھائی سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ پیغام عمل اور جشن اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم اور آپ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم عظیم البرکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جو 14 جون 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے، 10 شوال المکرم 1272 ہجری کا وہ سنیچر کا مبارک دن ہے جب سرزمین بریلی پر ایک ایسے گھرانے میں جو برسوں اپنے ملک، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی شناخت، اپنے اسٹیٹس، اپنی آن بان شان کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جن کے خاندان والے سرحدوں پر پہرا دیتے رہے اور ان کے زمانے کے بادشاہوں نے ان کے خاندان کو خوب نوازا۔ لاہور میں جو شیش محل ہے وہ آپ ہی کو وقت کے بادشاہ نے بنا کر عطا فرمایا تھا، مگر 4 پشت اعلیٰ حضرت سے پہلے 4 پشتوں میں نے گورنمنٹ کے کام کاج سے اپنے آپ کو سبکدوش قرار دیا اور فوجی کام کاج سے الگ ہو گئے۔ پھر وہ اللہ کی راہ میں چل پڑے، جہاں آپ کا خاندان 4 پشتوں سے پوری دنیا کی دین و ملت کی خدمات انجام دی۔ اسی گھرانے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیدا ہوئے۔ ان کا گھر دنیا والوں کے لیے کوئی نیا گھر نہیں ہے۔ ان کے باپ دادا ان کی تعریف و توصیف اور ان کے خاندان والے لوگوں کے لیے نئے نہیں ہیں۔ پوری مسجد میں، پوری ہندوستان کی مسجد میں عربی میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ خطبہ علمی۔ کتاب دیکھ کے جو پڑھا جاتا ہے نا، وہ کتاب ہے خطبہ علمی، وہ علامہ حسن علمی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی ہے، جو ہر مذہب فکر کے مسجد میں ملتی ہے۔ وہ کتاب اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد نے لکھا ہے۔ اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت کہاں کہاں کب سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آج عرس ہو رہا ہے بریلی شریف میں، یہ اعلیٰ حضرت کا 105واں عرس ہے، یعنی 105 سال ہو گئے ان کو دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ان کے تذکرے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں آج بھی ایسے ہی زندہ ہے جیسے آج اعلیٰ حضرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب آپ لوگ تو طالب علم ہیں، تو طالب علم کو طالب علم کی کچھ بات ہونی چاہیے، اور کچھ ہمارے اساتذہ بھی ہیں، آپ کے لائق بھی بہت ساری باتیں ہیں جنہیں علم، ادب میں، تہذیب میں، تمدن میں، آرٹس میں، فن میں اور کسی بھی اعتبار سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت اگر ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا مطالعہ کریں۔
خود جان جائیں گے کہ واقعی اعلیٰ حضرت کہاں کہاں کیسے کیسے لوگوں کے امامت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت آنکھیں کھولتے ہیں جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سرزمین ہند کو ہڑپ لیا تھا۔ آج بھی اگر کاغذات کھولے جائیں، دیکھے جائیں، تو آپ کو یہ ان کاغذات کے سامنے گواہی مل جائے گی کہ ان کمپنی والوں نے حکومت وقت سے یہاں تجارت کرنے آنے کا معاہدہ کیا تھا، وہ کاغذ میں لکھا ہوا۔ لہٰذا ان کی حکومت یہاں پر کوئی قانونی حکومت نہیں تھی۔ تجارت کرنے کے لیے آپ آئے اور تجارت کرنے کی اجازت آپ کو ملی، مگر آپ نے چالاکی سے اس ملک پر قبضہ کر کے حکومت کرنا شروع کر دیا۔ کہیں بھی کسی بھی ملک سے کسی بھی انسان کا بیوپار ہوتا ہے، چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، تو ان بیوپار کی، اس بزنس کی، اس کاروبار کی دونوں طرف سے، دونوں فریق کی طرف سے کاغذی معاہدے ہوتے ہیں کہ اپنے کو کون کون سی چیز بیچنے کی اجازت ہے اور کون کون سی چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم وہاں سے کون سی چیز لائیں آپ کے ملک میں بیچنے کے لیے، اور آپ کون سی چیز ہمارے ملک میں لائیں بیچنے کے لیے، سب لکھے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بیچیں، سونے کا نام لکھ کر شراب لے کر آ جائیں گے بیچنے کے لیے، ایسا ہوگا کیا؟ اس لیے ہر چیز کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیچے لے کر آئے کہ ہم چاول دیں گے آپ کو، گیہوں دیں گے آپ کو، دانے دیں گے آپ کو، تیل دیں گے آپ کو، پیٹرول دیں گے آپ کو، اور اس کی شکل میں آپ زہر لا رہے ہیں ہمارے ملک میں، چلے گا نہیں۔ اس لیے ہر ایک چیز کی، تمام سامانوں کی جانچ ہوتی ہے اور اس کی لکھت ہوتی ہے کہ کیا کام آپ کریں گے، اور وہ گورنمنٹ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ کبھی بھی کہیں پر بھی آج بھی وہی سسٹم ہے۔ انہوں نے ہڑپ لیا، اس ہڑپی ہوئی حکومت میں اعلیٰ حضرت آنکھیں کھولتے ہیں، اور لوگ تو اور اعلیٰ حضرت نے اس حکومت کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی اتنی مخالفت کی کہ اس زمانے میں لیٹر لکھنے کا اور خط لکھنے کا رواج تھا۔ تو خط کے اوپر ایک کیا لگایا جاتا ہے، ٹکٹ لگایا جاتا ہے، اور ہر ٹکٹ پر کسی نہ کسی پرسنالٹی، شخصیت کی تصویر ہوتی ہے، کسی ملک کی تصویر ہوتی ہے، یا کوئی خاص چیز کی چنہ ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ٹکٹ جاری کیا تھا، اس ٹکٹ پر ملکہ وکٹوریہ کی تصویر تھی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اپنے ہاتھ سے اس ٹکٹ کو لفافے پر الٹا لگاتے تھے، سمجھ گئے؟ سیدھا نہیں، الٹا، اس طرح کہ اس کا سر نیچے ہو، اور فرماتے تھے کہ دیکھو میں نے ملکہ وکٹوریہ کو نیچا کر دیا۔ کبھی بھی آپ نے ایسا اسی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک بار آپ آپ وقت کے نواب تھے، نینی تال کا آدھا سے زیادہ علاقہ آپ کی زمینداری تھی، وہاں کی کھیتی اور لوگوں کو کرنے کے لیے آپ کے خاندان والوں نے دے رکھا تھا۔ اس کھیتی کے مسئلے میں کسی نے ایک غلط مقدمہ دائر کر دیا۔ اس مقدمے میں اس وقت کے جج نے آپ کے خلاف سمن نکالا، اور سمن لے کر پولیس والے حاضر ہوئے کہ محمد رضا صاحب کو وہاں پر کورٹ میں حاضر ہونا ہے۔ تو آپ نے برجستہ ان تمام پولیس کے عملہ کے سامنے کہا، کہاں کا کورٹ، کہاں کی عدالت، کہاں کی حکومت؟ میں جب اس حکومت ہی کو نہیں مانتا ہوں تو پولیس کو کیا مانوں گا؟ میں جب اس حکومت کو نہیں مانتا ہوں تو اس کے کورٹ کو کیا مانوں گا؟ برجستہ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس حکومت کی مخالفت کیا تھا، اس کورٹ کی مخالفت کیا تھا، اور کوئی ہوتا تو ان کو گھسیٹ کر پولیس والے لے جاتے کہ تم حکومت کے خلاف بول کر بغاوت کر رہے ہو اور تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ لیکن وہ احمد رضا کا سینہ تھا جو یہ بول بھی رہے تھے، اور پولیس اس بات کو نوٹ بھی کی، اور نوٹ کرنے کے بعد جج کے سامنے پیش بھی کر دیا کہ وہ مجرم یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایسا کہہ رہا ہے۔ لیکن وقت کے جج نے کہا جب ایسا کہہ رہا ہے تو فیصلہ انہی کے حق میں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی زبان کبھی غلط نہیں بول سکتی، صحیح بول رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کوئی تو ادھر ادھر بولے گا حکومت کے بارے میں، غلط پالیسی کے بارے میں، لیکن میرا امام، وقت کا امام، اجل امام، جلیل القدر امام، اس ظالم حکومت کے خلاف
اس طرح بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے اس کی کورٹ کا، اس کی پولیس کا، اس کے عملے حکومت کا برجستہ مخالفت کیا تھا اور کبھی اس کو نہیں مانا، جبکہ اس کی حکومت تھی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ میں اس کا نفس، اس کی خواہشات اور اس کی زندگی کسی کی غلام نہ ہو۔ ہمارے جو ہندوستان کے مجاہدین آزادی ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، آخر ان کو کیوں قربان کیا گیا، کیوں مارا گیا، کیوں سولی دی گئی؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس حکومت کو مانا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ آزادی کی آواز تو بہت بعد میں بلند ہوئی تھی، لیکن ان کی آزادی کی آواز ہر جگہ سے انسان الگ الگ طور پہ آواز بلند کر رہے تھے۔ تو انسان کو اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے، اپنی علمی وراثت کے لیے ایسا جری اور بے بات ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم اور آپ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے موقع سے یہاں بیٹھے اور ان کی زندگی کے چند بول سن رہے ہیں۔ بہت باتیں ہیں ان کے حوالے سے، ہزاروں لوگوں نے ان کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کی اور ایم فل کیا، اور نہ جانے کیسی کیسی ان کی زندگی سے انوکھی انوکھی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ دنیا حیرت میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ آدمی عالم تھا یا مفتی تھا یا سائنسداں تھا۔ آج جغرافی میں دیکھیے اور فزکس میں دیکھیے، علم کیمسٹری میں دیکھیے، بایولوجی میں دیکھیے، جیولوجی میں دیکھ لیے، کسی بھی فن میں آپ دیکھیں گے تو امام محمد رضا اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی کتاب کو دیکھیے، سمجھ گئے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان کی حکومت نے ان کے مزار مبارک کا ٹکٹ بھی نکالا اور ان کے نام سے اعلیٰ حضرت ایکسپریس ٹرین بھی چلائی۔ کئی ٹرین چلی، رک گئی، لیکن ایک ٹرین آج بھی چل رہی ہے جو آپ کے جے پور سے ہو کر کے گجرات جاتی ہے اور بریلی شریف کے اسٹیشن پر رک جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی شان بان آن کے لحاظ سے پورے ملک کی ملت کے لیے، پورے ملک کا نام آپ نے پوری دنیا میں روشن فرمایا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین آپ کے زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے جرمن یونیورسٹی سے علم ریاضی میں یعنی میتھمیٹکس سے آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی اور 2-3 ڈبل کیا تھا۔ اس کے باوجود ریاضی کا کوئی مسئلہ آپ کا پھنسا ہوا تھا جس کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں جرمن جانا یا پھر دنیا میں کسی اور ملک میں جانا بڑا مشکل کام تھا۔ آج تو اتنا مشکل نہیں ہے، فلائٹ سے آسانی سے جاتے آتے ہیں، بڑا مشکل کام تھا۔ سالوں سوچنا پڑتا تھا، مہینوں سوچنا پڑتا تھا، تب جانے کا ارادہ بنتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جرمن جانا چاہتے تھے، تو کسی اعلیٰ حضرت کے کسی خلیفہ نے حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے جرمن جانا چاہتے ہیں، ایک بار بریلی شریف جا کر امام محمد رضا سے ملاقات تو کریں۔ کہا کہ مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ مولوی صاحب اتنا بڑا فن، اتنا بڑا ٹاپک، اتنا بڑا عنوان کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ علم سیکھنے کے لیے میں جرمن گیا تھا، میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے علم حاصل کیا، میں نے لندن کا سفر کیا اور تب جا کر میرے پاس علم آیا۔ میں نے کئی بار سفر کیا اور اس میں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ میرے سے زیادہ اس ہندوستان میں کون جانتا ہے کہ آپ ایک مولوی صاحب کے پاس مجھے بھیج رہے ہیں؟ بات ایسے ٹل گئی۔ پھر ایک بار خیال ہوا، چونکہ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات یعنی ریلیجیس کے ڈین تھے، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی کہ وقت کا وائس چانسلر ان کی بات کو دبا دیتا، جس طرح پرنسپل وائس چانسلر ان کی بات کو اہمیت دیتا تھا۔ ایک بار اور کہا کہ آپ کو جانے میں لگتا کیا ہے؟ علی گڑھ سے بریلی شریف کا سفر کتنی دوری کا، ایک بار سفر کر تو لیجئے۔ کہا کہ چلیے مولانا صاحب آپ جب کہتے ہیں تو ہم ان سے مل لیتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ جن کی داڑھی نہیں ہوتی وہ ملنا پسند ان سے نہیں کرتے ہیں، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے کہ یہ فاسق ہے، اللہ رسول کے حکم کو نہیں مانتا تو میری بات کیا مانے گا؟ دیکھیں کیا پوائنٹ ہے
جو آدمی اللہ و رسول کی بات نہیں مانتا، جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو زندگی جس نے دی، جنہوں نے آنکھوں میں قوت عطا فرمائی، جس نے دل گردے میں قوت عطا فرمائی، جس نے ہر چیز عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ جب انسان اس کو نہیں مانتا تو آپ کی ہماری کیا بات مانے گا؟ تو سنا ہے وہ داڑھی کٹے ہوئے لوگوں سے نہیں ملنا پسند کرتے، کہا ملنا تو پسند نہیں کرتا لیکن میں آپ کی سفارش کر دوں گا کیونکہ میں سرکار کا غلام ہوں۔ گئے، کہا کہ سر یہ علی گڑھ کے وائس چانسلر ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی کے ہیں تو اسی حساب سے رہتے ہیں، شیروانی میں تھے، بہت ہائی فائی ہستی تھی، اور وہاں کے ڈی ایم صاحب ان کے دوست تھے، ان کی کوٹھی میں ان کا ٹھہرنا ہوا تھا، چھوٹے تو تھے نہیں کہ چھوٹی جگہ ٹھہرتے، ڈی ایم صاحب کی کوٹھی سے اس زمانے کے امبیسڈر کار میں اعلیٰ حضرت کی کوٹھی کے سامنے کار لگی، لوگوں نے کہا کوئی ہستی آ رہی ہے، وہاں تو ایسی ایسی ہستی نواب روز آتے تھے، آئے سر ضیاء الدین، کہا ٹھیک ہے میں تو بیمار ہوں، ان سے مل لوں گا، آپ نے اجازت دے دی، اور جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں کہا کہ کہیے پروفیسر صاحب کیا کہنا ہے آپ کا، کہا مولانا صاحب ایسے نہیں کیا کہنا ہے آپ کا، آپ باضابطہ کہیں پر بیٹھیے اور باضابطہ آپ ہماری بات سنیے، یہ نہیں کہ آپ چلتے پھرتے میں کہہ دوں وہ چلتے پھرتے آپ سن لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، چنانچہ بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے ان کی بات سماعت فرمائی، ایک کاغذ لیا اور اعلیٰ حضرت نے ان کے سامنے میں نقشے مثلث، کوروی، رباعی، ثلاثی سب بنانا شروع کر دیا۔ سر ضیاء الدین ادھر بول رہے ہیں، سر ضیاء الدین ادھر بول رہے ہیں، جن کو علم ریاضی میں اس زمانے میں نوبل پرائز مل چکا تھا، وہ بول رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کی بولی مکمل ہونے سے پہلے ان کے اس گمبھیر سوال کا جواب لکھتے چلے جا رہے ہیں، جس کو سر ضیاء الدین سمجھ رہے ہیں، ان کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اور کہتے ہیں مولانا صاحب یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا اہم سوال جس کا جواب ہندوستان بھر میں کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس کے حل کے لیے میں جرمن کا سفر کر رہا تھا، آپ سن رہے ہیں اور جواب لکھ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں نوبل پرائز کی اگر کوئی مستحق ہستی ہے تو وہ امام محمد رضا کی ذات بابرکات، کہ جس مسئلے کو کوئی نہیں سمجھا سکتا اس کو ایک مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا سر ضیاء الدین صاحب آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کا چشمہ تھوڑا اونچا دیکھتا ہے، یہ مولوی صاحب نہیں ہے، یہ روحانیت کا تاجدار ہے، بولیے سبحان اللہ، عشق و عرفان کا امام ہے، بولو سبحان اللہ، رسول اللہ کا وفادار ہے، بولو سبحان اللہ۔ جس علم پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے، جناب ڈاکٹر سعید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں ان کی کتاب، میں ایک دنیا کا مانا ہوا حکیم ہوں، میں ان کی کتاب جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میں ان کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی مولانا صاحب کا نہیں بلکہ دنیا کے کسی بہت بڑے فزیشین ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کو جس زاویے سے آپ پڑھیں گے وہی علم آپ کو اس میں نظر آئے گا، پولیٹکس بھی اس کے اندر موجود ہے، سائنس بھی اس کے موجود ہے، کیمیا بھی اس کے اندر موجود ہے، الجبرا بھی اس کے اندر موجود ہے، ذیلی بھی اس کے اندر موجود ہے، علم مہندسہ بھی اس کے اندر موجود ہے، فزکس بھی اس کے اندر موجود ہے، سارے علوم و فنون دنیا نے نکالا کہ آج پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں 36 ٹاپک سے زیادہ نہیں پڑھائے جاتے، مگر اعلیٰ حضرت نے 1100 کتابوں میں 55 نہیں بلکہ 105 ٹاپکس پر کتاب لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا چاہے وہ ان کے مزار پہ نہ جائے، ان کی کتاب پڑھ لے، وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا۔ سمجھ گئے؟ ان کی کتاب میں ان کی ساری پرسنالٹی موجود ہے۔ میں ایک بار کہہ کے ختم کر دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی تکلیف ہے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مال کیا تھا؟ مال جانتے ہیں؟ مال وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی جا سکے اور بیچی جا سکے۔ تو پہلے زمانے میں مال صرف 2 چیز ہوتی تھی، نقدی میں سونا اور چاندی، اور جنس میں چاول، دال، گیہوں، یہ سب مال کہلاتا تھا۔ یعنی پہلے زمانے میں جب آپ کسی کے ہاں کام کرنے جاتے تو آپ کو سونے چاندی کا سکہ ملتا تھا۔ تم کو پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کا غلام بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی بات بول رہا ہے۔ تو سونے چاندی جیسے کو اشرفی کہتے ہیں، دینار کہتے ہیں، درہم کہتے ہیں، تو سونے کے سکے بنتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔
تو ایک زمانہ آیا کہ برٹش گورنمنٹ نے چالاکی کی اور اس سونے اور چاندی کو ہڑپنے کے لیے سونے چاندی کو جیب میں رکھ لیا اور کہا اس کے بدلے کاغذ کا نوٹ چلے گا. کیا چلے گا؟ کاغذ کا نوٹ. یہ آج کل ہے نا 5 روپے 10 روپے یہ نوٹ ہے, یہ کاغذ ہی تو ہے نہیں. پہلے روپیہ پیسہ تھا, وہ سکہ ہوتا تھا سونے کا چاندی کا. تو بولے اب یہ کاغذ کا نوٹ چلے گا. لوگوں نے کہا بھی کاغذ کے نوٹ کی کیا اہمیت, سونے کا میں سونا دوں اور تم سے کاغذ لوں, اس نوٹ کی کیا اہمیت, میں تم کو چاندی دوں اور کاغذ دوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماسٹر صاحب کسی کے گھر میں پڑھانے جاتے تھے تو ان کو سونا چاندی ملتا تھا, اور بڑھی کام کرنے جاتے ان کے بدلے ان کو دال مل جاتا تھا, چاول مل جاتا تھا, گیہوں مل جاتا تھا, اس کے ذریعے سے کام ہوتا تھا. یہ کاغذ کا نوٹ نہیں تھا. جب برٹش گورنمنٹ نوٹ کو سامنے لائی تو علماء نے فتویٰ دیا کہ صاحب یہ نوٹ جب مال نہیں ہے تو مال کے بدلے ہم اپنا سامان کیسے دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پر یہ مسئلہ الجھ گیا کہ یہ نوٹ کاغذ کا نوٹ کیسے چلے گا. پوری دنیا میں نوٹ کو رواج دینے کی بات چل رہی تھی اور لوگ تو مان لیں گے, لیکن اسلامی حکومت میں یہ نوٹ کاغذ کو کیسے مانا جائے گا مال. تو اس زمانے کے علماء نے فتویٰ دیا کہ صاحب اس نوٹ کو میں مال کیسے کہہ دوں, اس میں مال ہونے کی کوئی خوبی نہیں ہے. مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا اسی مکہ المکرمہ میں حج کے دوران آپ سے وقت کے بادشاہ نے پوچھا تو آپ نے وہیں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی جس کا نام کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم. اتنی اہم اور اتنی مارکۃ الاعلیٰ کتاب لکھ دی کہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جب وہ کتاب آئی تو حیرت میں پڑ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ایسا مال ثابت کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں سونے کا سکہ نہیں, چاندی کا سکہ نہیں, روپیے کا وہ کاغذ ہی چل رہا ہے اور ہم اور آپ اسے سامان خرید بھی رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں. آج جو نوٹ کو یہ ترقی ملی ہے, اس ترقی کے پیچھے اعلیٰ حضرت کی کرامت کام کر رہی ہے. ورنہ کسی بھی مفتی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ نوٹ کو روپیہ اور مال ثابت کر سکے. یہ اعلیٰ حضرت کی زندہ کرامت ہے. پہلے اعلیٰ حضور کا نام لوگ لکھتے تھے, دیوبندی وہابی لوگ, تو حضور کے نام کے سامنے صاد لکھ دیتے تھے, عین لکھ دیتے علیہ السلام, سلام لکھ دیتے تھے. اعلیٰ حضرت کے پاس کسی نے ایسا لکھا تو آپ نے فرمایا حضور کے نام کے سامنے میں صاد سلام علی عین وغیرہ کا شارٹ فارم لکھنا حرام ہے, اشد حرام ہے. تم اتنی موٹی موٹی کتاب لکھ دیتے ہو اور حضور کے نام پر ایک لفظ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے ہو. خاک ہو جائے تمہاری وہ کتاب, برباد ہو جائے تمہارا وہ علم, تباہ ہو جائے تمہارا وہ قلم جو اتنی کتاب لکھ دے اور حضور پر اتنا درود نہ پڑھے. تب سے وہابی بھی لکھنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم, دیوبندی بھی لکھنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری کتابوں میں ہے تو ہے ہی, ان کی کتابوں میں بھی حضور کے نام پر درود پاک رکھا ہوا ہے. مانے نہ مانے, جانے انجانے میں وہ لوگ بھی امام محمد رضا کو ہی فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا کے دارالفتہ میں انہی کی کتاب موجود ہے. میں علمی حالات سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا سکتا تھا. گلیلیو نے یہ بات ثابت کی تھی کہ پوری دنیا کے پیچھے ایک یہ چاند و سورج سورج کے پیچھے ساری کائنات کا سیارہ گردش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ زمین ایک سیارہ یہ بھی گردش کر رہا ہے, یعنی یہ بھی گھوم رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے گلیلیو کے اس سائنسی نقطے کو رد فرما کر یہ ثابت کیا تھا کہ زمین ایسا سیارہ نہیں کہ کسی سیارہ کے پیچھے یہ گردش کرے. اور اس کتاب کو آپ نے لکھا الفوز مبین در رد حرکت زمین. ایسی مارکۃ الاعلیٰ کتاب کہ جب گلیلیو کے سامنے یہ کتاب انگلش میں ترجمہ ہو کر پہنچی تو وہ آدمی اپنے منہ میں انگلی دبا لیتا ہے کہ صاحب یہ مولوی صاحب ہے, یہ وقت کا کوئی سائنٹسٹ لکھ رہا ہے. انہوں نے سارے سیاروں کی خیریت بگاڑ دی اور فرمایا یہ سیارہ یہاں پر ہے, اس کی یہ پوزیشن ہے, یہ سیارہ یہاں پر ہے, اس کی یہ پوزیشن ہے, اس کی اتنی منزلیں ہیں, اس کی اتنی مسافت ہے, وہ اتنے سال اتنا چلتا ہے, وہ اتنے سال اتنا چلتا ہے. تو لوگوں نے سمجھا اعلیٰ مولوی صاحب سب لوگ تو حضرت ہوتے, یہ تو اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعلیٰ حضرت پر بے انتہا رحمت و انوار و تجلیات کی برسات نازل فرمائے اور ہم سب کو سچے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے یہی اسی مہینے کی 25 تاریخ اعلیٰ حضرت کا دن ہے. ہم سب کو مبارک فرمائے.
تاجدار حرم شہر یار تاجدار حرم نوبہار شفاعت سلام نوبہار شفاعت سلام مصطفیٰ جان رحمت جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا جس کے ماتھے ات کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہیں عنایت پہ سلام اس نگاہیں عنایت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت ہند میں کوئی شاعر نہ ان سا ہوا کوئی عرشی سلام سا لکھے گا کیا لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کا علم عطا فرما ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو ہمارے ملک کو ہمارے مدرسے کو ترقی عطا فرما ہر بلا سے ہر وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما یا رب العالمین ہم سب کو بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت امام اہل سنت سے بے انتہا محبت عطا فرما ان کے مشن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وحق لا الہ الا اللہ